سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو خیرات دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں تو اس کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے جس سے ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ یہ جو چیز ہم نے دی ہے یا ہم نے کی ہے تو یہ ہماری قبول ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صدقہ ہمارا قبول ہوا؟ کوئی ہے ایسی علامت؟ اس طرح کی واضح کوئی علامت کہ جس میں قبولیت کا احساس ہو جائے یا قبولیت کا علم ہو جائے، یہ یقینی خبر تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دی جا سکتی ہے۔ باقی رہا یہ کہ آدمی جب نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کے کرنے کے بعد ایک اس کو دل کا اطمینان، سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا ہے، تو پھر مزید نیکیاں کرنے کا مزید موقع مل رہا ہے، اور جس نوعیت کی اس نے نیکی کی ہے اس طرح کی نیکیاں مزید اسے کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ تو یہ بھی صوفیہ کرام کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس نیکی کے کرنے کا موقع دیا۔ جیسے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، حقیقتاً تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ نماز بندے نے جو پڑھی ہے وہ قبول فرمائی یا نہیں، لیکن ایک نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی جو نماز کے واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، ان کی ادائیگی، اور اسی طرح نماز توڑنے والی چیزوں سے اجتناب، مکروہات تحریمی تنزیہی، ان سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جب نماز پڑھی اور پھر دوبارہ نماز کی سعادت مل رہی ہے، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور پھر دوبارہ حاضری کا شرف عطا فرمایا، تو یہ پچھلی نماز کی قبولیت کی علامات میں سے۔ تو یہ ہمیں حسن ظن بھی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن گمان بھی رکھنا ہے کہ ہماری عبادت کو اس نے قبول کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری اس عمل کی ادائیگی میں مجھ سے نیت میں کوئی ایسی کھوٹ، فساد پایا گیا ہو جس کی وجہ سے قبول نہ ہو۔ تو بندہ عبادت کے معاملے میں خوف اور رجا، یعنی عبادت قبول ہوئی اس کی امید بھی ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئی ہو، مجھے اب اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ایک تھوڑا سا خوف کا پہلو یہ بھی ہونا چاہیے، اور بالکل مایوس بھی نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ والا ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل یہ ذہن بنا لیں کہ میری تو ساری نمازیں قبول ہیں، تو یہ بھی ذہن نہیں بنایا جا سکتا۔ خوف اور رجا یعنی امید بھی ہو اور کہ قبول ہو گئی عبادت، اور اس بات کا خوف بھی ہو کہ شاید میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہی ہوئی، تو اب اور بہتر سے بہتر انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس انداز سے اگر عبادت کریں گے تو عبادت کرنے میں اور زیادہ ذوق شوق بڑھتا ہے۔ بعض اوقات خوف کی کیفیت غالب ہو جائے تو مایوسی شیطان کی طرف سے جب اس طرح عبادت کے معاملے میں بڑھائی جاتی ہے اور بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے یار عبادت کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں یا ہوگا ہی نہیں، ہماری نمازیں تو قبول بھی نہیں ہوں گی، تو اب کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، تو یہ شیطان ایک سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اگر یہ وہم ہونے شروع ہو جائے کہ میری تو ہر عبادت ہی قبول ہوتی ہے، تو میری تو ہر نماز قبول ہے، تو میں نے جو نماز پڑھی ہے سارے اگلے پچھلے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اب بعض اوقات ایسی امید اور ایسی قوی امید یہ آدمی کو عبادت کے معاملے میں بھی کوتاہی کی طرف لے آتی ہے کہ یعنی بہت عبادت کر لی اور ساری مقبول ہوئی ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء کا، انبیاء کا، صالحین کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے۔